بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم بیان، اور امید کرتا ہوں جو ہمارے اس سے دو پہلے لیکچر ہو چکے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اس کو آسان سے آسان فہم میں بیان کیا جائے تاکہ آرام سے سمجھ آ جائے۔ تو آج ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں علم بیان۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آیا جائے گا۔ اگر اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت علم بیان کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ عام طور پر فصیح و بلیغ گفتگو بیان کا خاصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت ایسا کلام جو اہل زبان کے روزمرہ کے مطابق ہو، غریب و نامانوس الفاظ سے پاک ہو، جس میں لغت، صرف و نحو کے قواعد سے انحراف نہ ہو، اور اس میں تاکید یا کوئی دوسرا عیب نہ پایا جائے، تو ایسا کلام فصیح کہلاتا ہے۔ اور زبان اس کے وصف کو فصاحت کہتے ہیں۔ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ بلاغت ایسا کلام جو فصیح بھی ہو، مقتضائے حال موقع محل کے مطابق بھی ہو، ایسا کلام بلیغ کہلاتا ہے۔ اور زبان کے اس وصف کو بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا تعلق معنی سے ہے۔ اور علم بیان اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ علم بیان ایسے قواعد و ضوابط کا نام ہے جن کو جان لینے کے بعد ایک شاعر یا ادیب عبارت کو مختلف انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ اس سے کلام میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، بات مؤثر اور واضح ہوتی ہے۔ علم بیان دراصل الفاظ کے چناؤ کو تعین کرتا ہے۔ اس کا موضوع لفظ ہے، جیسے دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے حقیقی معنوں میں اور دوسرا ہے مجازی معنوں میں۔ تو پہلا ہے کہ حقیقی معنوں میں، یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ واضح ہو یا بنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلام کی زبانی یا حسن الفاظ سے وابستہ ہے۔ اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ شیر اگر کسی کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد وہی درندہ ہو۔ اور دوسرا یہ اس میں مجازی معنوں میں، یعنی لفظ اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مثلا شیر کسی کے لیے استعمال کر کے اس کی بہادری مراد لی جائے۔ تو علم بیان کے چار بڑے حصے ہیں، وہ ہم باری باری صاحب کی تعریف، اس کی مثالیں وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا حصہ ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، اور تھرڈ نمبر پہ ہے مجاز مرسل، اور آخری ہے کنایہ۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ تشبیہ، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیات کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے نوشین چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا اکرم ایسا بہادر ہے جیسا رستم۔ یہ اس کی مثال ہوگی۔ اب اس کی تشبیہ کی ہم شعری مثال دیکھتے ہیں کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹ کو ان کی نرمی و نزاکت کی وجہ سے پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ارکان تشبیہ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ارکان تشبیہ۔ ہمارے پاس 5 ارکان تشبیہ ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، وہ چیز جس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے مشبہ بے، اس میں وہ چیز ہوتی ہے جس سے تشبیہ دی جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ وجہ تشبیہ، وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے حرف تشبیہ، ایسے حرف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کی طرح، کی مانند، گویا وغیرہ۔ اور آخری نمبر پہ ہے غرض تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، اور یہی تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جملے یا شعر میں ضروری نہیں کہ تشبیہ کے
پانچوں ارکان ہوں، لیکن مشبہ اور مشبہ بے کا ہونا لازمی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہوگی ہمارے پاس تشبیہ ہو گئی، اور آگے ہمارے پاس ہے استعارہ۔ استعارہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی عالم فاضل شخص کی موت پر جب یہ کہا جائے کہ ایک چراغ بجھ گیا، عالم فاضل شخص چراغ تو نہیں ہوتا لیکن چراغ کی طرح علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ ہمارے پاس اب آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ارکان استعارہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ ارکان تشبیہ ہمارے پاس 5 تھے، تو ادھر ہمارے پاس ارکان استعارہ 3 ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے مستعار لہ ہے، دوسرا ہے مستعار منہ، اور تیسرا ہے وجہ جامع۔ تو پہلے ہمارے پاس ہے جیسے کوئی چیز ادھار لی گئی ہو، مستعار لہ، دوسرا ہے مستعار منہ جس کے لیے کوئی چیز ادھار مانگی جائے۔ مستعار لہ اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارے آخری ہے ہمارے پاس وجہ جامع، وہ صفت جو دونوں میں پائی جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھنا ضروری ہے۔ مثال ہمارے پاس ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف چراغ کون کانپ رہا ہے، اس میں مستعار مضاف بھی ہے، مستعار لہ ہے، حضرت عباس مستعار من، شیر، وجہ جامع، بہادری۔ یہ تھا ہمارے پاس استعارہ۔ تو ہم اس کا فرق بھی کر سکتے ہیں، تشبیہ اور استعارے میں بھی ہمارے پاس کون کون سا فرق ہے۔ اس میں ہے کہ تشبیہ جو ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جبکہ استعارہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں مشبہ کو مشبہ بے بنا لیا جاتا ہے۔ اور تشبیہ میں جو حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس تشبیہ کے ذریعے ماند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں بالکل وہی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اور تشبیہ کے ارکان 4 ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ کے ارکان 3 ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس تشبیہ اور استعارہ کا فرق۔ اور آخری ہمارے پاس ہے مجاز مرسل۔ اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں، اس کی چند اقسام ہیں، قسمیں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی دیکھیں گے۔ تو مجاز مرسل کی تعریف یہ ہے کہ مجاز مرسل علم بیان کا تیسرا وصف ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور حقیقی مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو۔ مثلا الحمد پڑھنے سے مراد پوری سورۃ فاتحہ ہے، بادل برسنے سے مراد بارش ہے، یا دریا بہنے سے مراد صرف پانی بہنا ہے وغیرہ۔ اچھا، مجاز مرسل کی کچھ اقسام ہیں ہمارے پاس، یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں، تقریباً 24-25 کے قریب ہیں، لیکن چند ہمارے پاس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کل بول کر جز مراد لینا، یا مراد یہ ہے کہ جو لفظ جن معنوں کے لیے وضع ہوا ہے اس سے اس چیز کا ایک جز مراد لیا جائے۔ مثلا برات سے سودا لانا بازار کل ہے، کل بول کر ایک دکان جزو ہے مراد لینا۔ تو ہمارے پاس دوسرا ہے کہ جز بول کر کل مراد لینا۔ اس صورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں کے لحاظ سے جزو پر ہوتا ہے، لیکن اس سے جزو کی بجائے کل مراد لیا جائے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کو الحمد کہتے ہیں اور کلمہ کو اطلاق اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے تیسرے نمبر پہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ اس صورت سے مراد ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں کے اعتبار سے سبب ہوتا ہے، مگر اس سے سبب کے بجائے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے بادل خوب برسا، در حقیقت پانی برستا ہے، بادل تو سبب ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اس مکان میں سورج آ جاتا ہے، یعنی دھوپ آ جاتی ہے۔ سورج جو ہے سبب ہے اور دھوپ مسبب ہے۔
آگے ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں کے اعتبار سے سبب پر ہوتا ہے، جیسے مینا برستے وقت کہنا اناج برس رہا ہے، اس سے مراد پانی برسنا ہے جو اناج پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اسی طرح اس کی اور بھی اقسام ہیں کافی ساری، ماضی بول کر حال مراد لینا، مستقبل بول کر حال مراد لینا، ماضی بول کر مستقبل مراد لینا۔ اسی طرح اس کی تقریباً 25 اقسام جو بتائی گئی ہیں محقق نے لکھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ اتنی اقسام جو ہم نے بیان کی ہیں، اور یہ ہمارے پاس علم بیان تھا۔ علم بیان کا ایک حصہ رہ گیا ہے، کنایہ